الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمتي ولا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار علماء کرام بزرگان دین بھائیو دوست عزیزو ائمہ اربعہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی بڑی تمنا یہ تھی، بڑی خواہش یہ تھی کہ میری موت مدینہ منورہ میں واقع ہو، اور حدیث پاک میں آتا ہے جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی موت مدینہ میں واقع ہوگی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہوگی. اللہ پاک مدینہ منورہ والی موت ہمیں نصیب فرمائے، اللہ مدینہ کی مٹی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ بیت اللہ کے طواف والی موت عطا فرمائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فن فقہ کے بہت بڑے امام، حضرت کو لقب ملا تھا امام دار الہجرت کا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی دلی خواہش یہ تھی کہ میری موت مدینہ میں واقع ہو. اس نیت سے مدینہ منورہ سے باہر آپ نے اسفار کرنا، سفر کرنا چھوڑ دیا تھا کہ میں کہیں مدینہ سے باہر چلا گیا، میری موت واقع ہو گئی تو میری دلی خواہش، میری تمنا پوری نہ ہوگی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دل و دماغ کے اوپر 24 گھنٹے یہ فکر سوار تھی کہ اللہ مجھے مدینہ والی موت نصیب فرمائے. یہ نیت کر کے سوئے ہوئے تھے، اور حالت خواب میں امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، سرتاج الانبیاء، شرف الانبیاء، شہنشاہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے امام مالک نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں میری موت واقع ہو، تو میں یہ خلجان تردد شک میں پڑا ہوا ہوں کہ نہ معلوم میری موت کہاں واقع ہوگی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حالت خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میری عمر کے، میری زندگی کے ایام دین کتنے باقی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک، ہاتھ مبارک سے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ معلومات دیا تھا، لیکن خواب کی تعبیر کا علم
اور خواب کی تعبیر کا فن مستقلاً ایک فن ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ان کے اوپر اللہ اپنا فضل فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف کے تفسیر میں آپ نے پڑھا ہوگا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم آپ کا انتخاب کریں گے، اے یوسف تیرا رب تیرا انتخاب کرے گا، تجھے چنے گا، تجھے چوائس کرے گا، تجھے چوز کرے گا اس بات پر۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خواب کی تعبیر کا علم اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر کا علم ایک مستقلاً فن ہے۔ بعد مرتبہ انسان خواب یہ دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر الگ نکلتی ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنے اساتذہ کرام سے راندر جامعہ میں سنا تھا کہ خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا تھا، اور خواب دیکھنے والے نے کہا کہ ابن سیرین میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں کلام اللہ کے اوپر پیشاب کر رہا ہوں۔ خواب بڑا بھیانک تھا۔ جب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھی گئی تو حضرت نے جواب دیا کہ تیری اولاد میں ایک بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ جیسے کہ غزوہ احد کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کچھ گائے ذبح ہو چکی ہے اور میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی ہے۔ گائیوں کا ذبح ہونا میدان احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور ذوالفقار تلوار کا ٹوٹ جانا سید الشہداء ام محترم امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام میں یہ فرمایا تھا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، آئندہ نبوت کا کوئی جز باقی نہیں رہے گا الا المبشرات۔ صحابہ نے پوچھا مل مبشرات یا رسول اللہ، مبشرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن کے سچے خواب ہے۔ یہ نبوت کا 40واں 46واں یا 49واں یا 60واں یا 70واں جز ہے، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مومن کے قلب میں وہ بات ڈالی جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفسانی خواب، ایک ہے شیطانی خواب، اور ایک ہے الہامی خواب۔ نفسانی خواب یہ ہے کہ انسان غلط تصورات سوچتا رہتا ہے دماغ کے اندر، اور دماغی پلاؤ پکاتا رہتا ہے، اور رات کے اندر سوتا ہے اور خواب میں وہی چیز آتی ہے، جس کو علماء نے نفسانی خواہشات سے تعبیر کیا ہے، یہ نفسانی خواب ہے۔ دوسرا خواب یہ ہے شیطانی خواب، جب مسلمان کی زندگی شیطانی طور و طریق پر چلے گی، نبی کے طریقے سے ہٹے گی، تو ظاہری بات ہے ان کے خواب کے اندر سرکش شیاطین آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے یہ شیطانی خواب ہے۔ اور تیسرے نمبر کا یہ خواب ہے کہ جو سچا ہے اللہ کی طرف سے مومن کے قلب میں وہ بات القا کی جاتی ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے مل مبشرہ سے تعبیر کیا ہے کہ مومن کا خواب صحیح ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جب نبوت ملنے والی تھی، نبوت سے ابتدائی 6 مہینہ آپ کو خواب ہی دکھائے گئے۔ تو بہرحال خواب امام مالک رحمت اللہ علیہ حالت خواب میں ہے، فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے ایام، میری زندگی کے دن کتنے باقی ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ آقا علیہ السلام نے حالت خواب میں محمد ابن مالک سے فرمایا، 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ خواب دیکھنے والے مالک تھے لیکن خواب کی تعبیر سے لا علم تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کسی قاصد کو بھیجا ابن سیرین کے پاس کہ خواب دیکھنے والا مالک ہے، جاؤ میں پوچھ کر آؤ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے، اگر آپ جواب دیں تو بندہ ممنون و مشکور ہوگا۔ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرماتے ہیں یہ خواب کا دیکھنے والا مالک ہوگا، اس کا اتنا بڑا خواب کوئی نہیں دے سکتا۔ تو قاصد نے کہا کہ خواب کا دیکھنے والا امام مالک ہے۔ حضرت
امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اے محمد ابن مالک، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حالت خواب میں 5 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے، جس کو قرآن کے 21ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا حقیقی علم، صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ دوسرا قول قرآن نے نقل کیا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنی آئے گی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کو کوئی نہیں جانتا۔ مشینری آلات اور سونوگرافی سے بتا دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ صحیح معنی میں ہم طبیب اس کو مانیں گے تو عورت کے پیٹ کو دیکھ کر اگر یہ بتا دے لڑکا ہے یا لڑکی تو ہم اس کے ڈاکٹری کو مانیں گے۔ مشینری آلات کے ذریعے بتا دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، بعد مرتبہ یہ مشینری بھی غلط فعل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے 3 باتیں کہی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کو کوئی نہیں جانتا، لڑکا ہے یا لڑکی، صحیح بنے گا کہ شقی بنے گا، عالم بنے گا کہ جاہل بنے گا، مومن بنا کے کہ کافر بنے گا، یا ماں باپ کے سر کا دکھاوا بنے گا، یہ حقیقی علم اللہ کے پاس۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آئندہ کل کون کیا کرنے والا ہے یہ اللہ ہی جانتا۔ میرے بھائیوں، علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے آئندہ کل کی بات تو دور رہی، آئندہ کل کی بات تو رہی، یہاں پہ 1 سیکنڈ کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا آفتاب اور زندگی کا آفتاب کون سی گلی میں غروب ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کل نہ آئی کل، نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کل، نہ آئے گی کل، کل تو کیا پل کا بھروسہ نہیں، کر عبادت کر اس جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ تو قرآن نے آخری نمبر پر یہ کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ 5ویں نمبر پر قرآن نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا ہے انسان کی زمین میں مرے گا، کس زمین پر موت کا گھونٹ پیے گا وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے لندن کا رہنے والا انڈیا میں مرتا ہے، یو پی کا رہنے والا گجرات میں مرتا ہے۔ قرآن نے یہ نقشہ بھی کھینچا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جہاں انسان کی قبر کھودی جاتی ہے، انسان کے نفس کا خمیرہ اللہ نے 4 چیزوں سے تیار کیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین فرماتے ہیں جہاں انسان کی قبر کھودی جاتی ہے وہ مٹی کا ڈھیلا اس بات کی علامت ہے یہ مٹی کے ڈھیلے سے اللہ نے تجھے بنایا تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں تو ہم تم کو لوٹائیں گے اور یہی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات وہ ہے عدم سے وجود میں لانا، بے جان قطروں سے جاندار بنانا، یہ اللہ کی قدرت کا کھیل ہے۔ اللہ انسان کو پیدا کرنے میں، دنیا میں لانے میں، دنیا کو بنانے میں کسی چیز کا محتاج نہیں بنا، انسان کو موت کا گھونٹ پلانے میں اور کائنات کے نظام کو توڑنے میں خدا کی قسم اللہ بال برابر کسی کا محتاج نہیں بنے۔ ساری طاقت کا مالک اللہ ہے، مختار کون ہے، قادر مطلق ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ علماء نے لکھا ہے انسان جب قبر میں جاتا ہے، قرآن پاک کی 13ویں پارے کی آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم علیہ رحمہ نے یہ آیت قرآن سے استدلال کیا ہے کہ قرآن کی 10 آیات شریفہ اور 70 احادیث متواترہ عذاب قبر سے ثابت ہے۔ مستقل ایک علم ہے عذاب قبر کے اوپر جن کو صاحب شریعت نے بیان کیا۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو کہیں گے کہ اللہ کس انسان کے بدن کو قبر میں باقی رکھتا ہے۔ علامہ ناگوری رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل کر دوں، حضرت نے فرمایا پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ ان کو 3 انعام سے مالا مال کرے گا۔ پہلا انعام یہ ہوگا تفکرات، ٹینشن کی بیماری سے اللہ ان کو محفوظ رکھے گا۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ موت تک ان کے عقل کو سلامت رکھے گا، اور پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والا دنیا سے جائے گا، موت کا گھونٹ پیے گا، قبر میں پہنچے گا، خدا کی قسم قیامت تک قبر کے کیڑے مکوڑے ان کو نہیں کھائیں گے۔
آیت قرآنی سے امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم علیہ رحمہ نے استدلال کیا ہے کہ 10 آیت قرآنی سے 13 حدیث متواترہ عذاب قبر کے اوپر ثابت ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ بنانے میں کسی کا محتاج نہیں بنا، قبر میں دوبارہ پیدا کرنا اور قیامت کے دن کھڑا کرنا، اللہ کسی کا محتاج نہیں بنے گا۔ فرمایا کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے اور قبر میں جانے کے بعد انسان کا بدن اگرچہ سل جاتا ہے، گل جاتا ہے، لیکن انسان کے ابدان اور جسم اور اجسام کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کی روحوں کے ساتھ تعلق ہے، اور انسان کی روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ قرآن نے 2 نقشے کھینچے ہیں، مومن ایمان والوں کی روح کہاں رہتی ہے، کفاروں کی روح کہاں رہتی ہے۔ مومنین کی روح مقام علیین میں رہتی ہے اور کفاروں کی روح مقام سجین میں رہتی ہے۔ اللہ نے جنت کو بنایا ہے 7 آسمانوں کے اوپر، اور اللہ نے جہنم کو بنایا ہے 7 زمینوں کے نیچے۔ انسان کی موت کے بعد انسان کو قبر میں سلایا جاتا ہے، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ یہ سوالات ہونے کے بعد، انکوائری کرنے کے بعد بالفرض مان لو انسان کا بدن اگر قبر میں گل گیا یا سل گیا یا ختم ہو گیا، لیکن انسان کی روح قیامت تک قبر میں محفوظ رہتی ہے۔ علماء کے اقوال سے پتہ ہے ہر انسان کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی اللہ نے رکھی ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی قبر میں قیامت تک محفوظ رہے گی۔ مان لو اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی اگر قبر میں فنا ہو گئی، ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے پیچھے اللہ نے جو جیسا دانہ پیدا کیا ہے، وہ دانہ قیامت تک قبر میں محفوظ رہے گا، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو قیامت کے میدان میں دوبارہ کھڑا کریں گے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابن سیرین سے فرمایا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ پہلے نمبر کو فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا حقیقی علم، صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنی آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آئندہ کل کون نفس کیا کرے گا وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں کا رہنے والا کہاں مرے گا، کس زمین میں دفن ہوگا، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال دعا کے مختصر وقت میں پہلے نمبر پر قرآن نے کہا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیث جبرائیل ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرش بری کا نمائندہ جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اے جبرائیل، سائل کو قیامت کا صحیح علم نہیں ہے تو مجھے بھی علم نہیں ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جبرائیل، قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، نہ تجھے معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے، نہ مجھے معلوم ہے نہ تجھے معلوم۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ لیکن علامات قیامت بتائی گئی، قیامت کی نشانیاں، جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ بعد میں فرمایا کہ جب علانیہ طور پر ظاہراً گناہ عام ہو جائیں گے، زنا خوری عام ہو جائے گی، برسر عام انسان بہائی منوار جانوروں کی طرح راستوں پہ زنا کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ حضرت نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینا بند کرو گے تو اللہ مال میں سے برکات اٹھا لے گا، ناپ تول میں ڈنڈی مارو گے تو اللہ قحط سالی کو مسلط کرے گا،
اور زنا میں مبتلا ہو جاؤں گے تو اللہ اس قوم کو موت کے حوالے کر دے گا. قیامت کی نشانی کثرت اموال ہے نا بھائی. کوئی دن نہیں گزرتا کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بم بلاسٹ کی آواز آتی ہے. فلاں جگہ پر فلاں شہر میں فلاں گاؤں میں فلاں آدمی کا انتقال ہوا. حدیث پاک میں آتا ہے عقل مند انسان تو وہ ہے کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. مسجد کے لاؤڈ اسپیکروں سے لوگوں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں میں آتی ہے. ایک وقت آئے گا ہماری موت کی خبریں دنیا کے کانوں میں جائیں. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند تو وہ ہے کہ موت آنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں جو عمل کام آنے والا ہے وہ عمل کی تیاری کرے. تو زنا عام ہو جائے گا. زنا جب کسی قوم میں زنا کی بیماری پھیلتی ہے اللہ اس قوم کو موت کے حوالے کر دیتا ہے. آگے سود خور بیاج کے روپے کھانے والے ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. بیاج کا روپے وہ سمبل میں لکھا بیاج کے روپے سے بلاک بھی تھاتے انگل میں جائز ہے حرام ہے حرام. مفتیان کرام سے پوچھ لو. اور کام کرنے والے کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیاج نہ روپیہ ہوتا ہے. ناجائز ہے حرام ہے حرام. مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 36 گناہ ہے 1 درہم 1 روپیہ کھانے کی. ادنا گناہ یہ ہے سگی ماں سے منہ کالا کرنا. بیاج کے روپے کھانے کی وجہ سے زندگی میں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی آنے والی رحمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. آپس میں گھر میں تضاد جھگڑوں کی شکلیں پیدا ہوتی. ماں باپ میں جھگڑا بھائیوں میں جھگڑا بہنوں میں جھگڑا. قرآن میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. خرید و فروخت کو حلال کیا سود کو حرام کیا. اور جو چیز اللہ نے حلال کی ہے قیامت تک حلال اور حرام کی ہے وہ قیامت تک حرام رہے. ریاض ہے ملیشیا گیا تھا. ملیشیا چند سال پہلے مسلم کنٹری ہے. وہاں رہنے والوں نے بتایا کہ مولانا یہاں 90% مسلمان سودی کاروبار کرتے ہیں. 90%. پھر برکتیں کہاں ہوتی. ان کے بعد قیامت کی نشانی بتائی. اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے نا بھائی. آج ماں باپ اولاد کے رویوں سے بیزار. بھائی اپنے بھائی کے خون کا پیاسا. بھائی اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہے. ماں باپ اولاد کے رویوں سے بیزار. حالات وقت کی نزاکت بتا رہی. بیٹا باپ کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہے. جس باپ نے دنیا دکھائی جس باپ کے ذریعے دنیا دیکھی باپ کے خلاف. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. ان قریب میرے امت پہ وہ دور آئے گا. میرے امت 5 چیزوں سے محبت کرے گی 5 چیزوں کو بھول جائے گی. پہلے نمبر پر فرمایا یحبون الدنیا وینسون الاخرہ. میری امت دنیا سے محبت کرے گی آخرت کو بھول جائے گی. یحبون المخلوق وینسون الخالق. مخلوقات سے محبت کرے گی پیدا کرنے والے کو بھول جائے گی. یحبون الذنوب وینسون التوبہ. میری امت گناہوں سے محبت کرے گی اور توبہ کو بھول جائے گی. یحبون القصور وینسون المقبرہ. میری امت مکان محل بنگلوں سے محبت کرے گی اور قبر کو بھول جائے گی. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے بیٹی فاطمہ سن لے اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو تجھے بھی جہنم میں جانا پڑے گا. یہ فرمان بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں تھا یہ ہمارے لیے تھا. قیامت کی نشانی بتائی. ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملیں گے ہے نا بھائی.
ارے بھائی جس کو قلم پکڑنا نہیں آتا، سگنیچر کرنا نہیں آتا، آج وہ پوری دنیا میں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ ایک ہی الو کافی تھا، ایک ہی الو کافی تھا، ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستہ کرنے کو۔ یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں گے، چرواہا جانور چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، ہے نا؟ ہو رہا ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ اور ان کے بعد فرمایا عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے 50 عورتوں کا نگران ایک مرد ہوگا۔ دکان کے گلوں پہ عورتیں بیٹھے گی۔ میرے امتی تم قیامت کا انتظار کرنا۔ غالباً بخاری مسلم کی روایت ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل کان فی النساء۔ آقا نے فرمایا اے میرے امتی دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو۔ قوم بنی اسرائیل کا فتنہ پہلا جو اٹھا تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ اقوال شیاطین میں ہے، شیطان 80,000 داؤ کا کھلاڑی ہے۔ شیطان کہتا ہے عورت کے ذریعے کسی مرد کے اوپر اٹیک کرتا ہوں، میں اپنے داؤ میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ چھپایا ہے، عورت نام ہی چھپانے کی چیز ہے۔ بکری کے لیے، تجارت کے لیے، مال کمانے کے لیے دکان کے گلوں پہ عورتیں بیٹھے گی۔ میرے امتی تم قیامت کا انتظار کرنا۔ روایتوں میں آتا ہے بیٹی فاطمہ فرمایا کرتی تھی، علی سے فرمایا اے علی میرا چہرہ یا تو مرتضیٰ نے دیکھا ہے یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا۔ فاطمہ فرمایا کرتی تھی بیٹے حسن میرا انتقال ہو جائے، جنازے کے پیر کو تم اٹھانا، حسین دوسرے پیر کو تم اٹھانا، علی تیسرے پیر کو تم اٹھانا، چوتھا پیر اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے کسی کو نہ بلانا، ابو ذر غفاری کو بلا لینا۔ علی فرماتے ہیں اے فاطمہ تیری وفات کے بعد تیرے جنازے کی نماز میں مہاجرین انصار کو بلاؤں گا۔ فاطمہ فرماتی ہے اے علی نہ بلانا، اے علی نہ بلانا، اے علی نہ بلانا، جنازہ اٹھانے والا اٹھائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ وزن کے اعتبار سے ہلکی تھی یا بھاری تھی۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے قبر میں اتارا جائے، میری قبر کے اوپر کپڑا ڈال دینا، اجنبی کسی مرد نے نہیں دیکھا۔ میں تو چاہتی ہوں قبر میں اترنے کے بعد اجنبی مرد کی نظر بھی میرے کفن پہ نہ پڑے۔ اللہ وہ خوف عطا فرمائے۔ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مرد کم ہوتے چلے جائیں گے۔ 50 عورتوں کا ذمہ دار ایک مرد ہوگا۔ ان کے بعد فرمایا پوری دنیا میں شیخ پرستی عام ہو جائے گی، عرب کی دھرتی بھی شیخ پرستی سے دور نہیں رہے، ہے نا بھائی؟ دبئی میں بھی مندر بن چکا، بنا کہ نہیں بنا ہے، وقت آ چکا، قیامت کی نشانی ہے۔ ان کے بعد فرمایا قیامت سے پہلے مسجد فخر کے طور پہ بنائی جائے گی، فخر کے طور پر۔ یہ گاؤں والوں نے 12 کروڑ کی بنائی تو ہم 15 کروڑ کی بنائیں گے، بنائی، کوئی عالم حق بات نہیں کہتا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ ضرورت ہے تو بناؤ، اگر ضرورت نہیں ہے یاد رکھو یہ ممبران کمیٹی کے نامہ اعمال میں ایک پیسہ لکھا جائے گا۔ یہ مال، یہ دولت، یہ بھی اللہ کی ایک امانت ہے، قیامت کے میدان میں پوچھا جائے۔ قیامت سے پہلے وقت آئے گا مسجد فخر کے طور پہ بنائی جائے گی۔ ایک نشانی یہ بتائی مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی، لیکن خشوع خضوع اٹھ جائے گا، نماز پڑھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ عصر میں ہوں کہ ظہر میں ہوں، 3 پری کے 4 پری۔ ان کے بعد فرمایا قیامت سے پہلے
علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیے جانے کا یہ مطلب ہے علماء اٹھا لیے جائیں گے. اترے لے بھائی لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن، لاک کہتے ہیں تالے کو، ڈاؤن کہتے ہیں نیچے، نیچے گرا ہوا تالا. حالانکہ لاک ڈاؤن ہے، لک ڈاؤن ہے. لک کہتے دیکھو، ڈاؤن کے معنی نیچے. نیچے دیکھتے تو قبر نظر آتی ہے ہمیں. قبر کی یہ لاک ڈاؤن بتا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، لک ڈاؤن ہے. ہمارا ایک پیر دنیا میں ہے، دوسرا قبر میں لٹک رہا ہے. یہ لک ڈاؤن ہے. قیامت کی نشانی بتائی کثرت اموات. روایتوں میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم کیا بات کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اے ابو ذر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں 10 علامات دیکھ نہ لو. پہلی علامت دخان. دخان عربی لفظ ہے، 25 پارے میں سورہ دخان ہے. دخان کہتے دھوئیں کو، اسموک. قیامت سے پہلے دھواں نکلے گا، مشرق و مغرب میں 40 دن تک پھیلے گا. کفاروں پر مدہوشی طارم ہوگی، اہل ایمان کو نزلہ زکام کی تکلیف ہوگی. ان کے بعد فرمایا قیامت سے پہلے کانا دجال نکلے گا. قیامت سے پہلے کانا دجال. جواہر الفقہ میں مفتی شبیر صاحب نے لکھا ہے ان کی بائیں طرف کی آنکھ بالکل بند ہوگی، یہ طرف کی سیدھی آنکھ کھلی ہوگی. پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر. دنیا میں ان پڑھ آدمی بھی پڑھ لے گا کہ کانا دجال ہے. خراسان کی زمین سے نکلے گا. کہاں سے نکلے گا؟ خراسان کی زمین سے نکلے گا. جواہر الفقہ میں لکھا ہے وہ کانا دجال گدھے پر بیٹھے گا. کہاں بیٹھے گا؟ گدھے پر. اور ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ان کے بعد پوری دنیا میں پھیلے گا. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں وہ قدم نہیں رکھے گا. جواہر الفقہ میں لکھا ہے مکہ مکرمہ مدینہ کے راستوں کے اوپر اللہ پاک فرشتوں کو سیکیورٹی کے طور پہ بٹھا دے گا. وہ آئے گا ہی. ان کے بعد سورہ کہف کی تفسیر میں لکھا ہے کانا دجال اللہ پاک محفوظ رکھے بھائی. بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ. کتنا بڑا فتنہ؟ محدثین فرماتے ہیں کانا دجال آسمان کی طرف انگلی کرے گا تو آسمان سے بارش شروع ہو جائے گی، اور زمین پر اشارہ کرے گا تو زمین میں قحط سالی پھیل جائے گی. آخری نشانی کانے دجال کی ایک ہوگی. نوجوان کو بلائے گا، مارے گا، تلوار کا جھٹکا 2 ٹکڑے کر دے گا، موت کے گھاٹ اتر جائے گا. پھر حکم کرے گا وہ کانا دجال دونوں ٹکڑوں کو جوائنٹ کرے گا، مرا ہوا انسان زندہ ہو جائے گا. تب جا کے ایمان والے کے ایمان کی کسوٹی ہوگی، کون سچا ہے کون پکا ہے. روایتوں میں آتا ہے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا اللہ ان کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا. ان کے بعد فرمایا کہ کانا 2 نشانی ہوئی. تیسری نشانی دابۃ الارض، ایک محیر العقول، عقل کو حیران کرنے والا جانور نکلے گا جن کے ہاتھ کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، یہ ہاتھ کی طرف موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا. وہ انگوٹھی سے مومنین کے ایمان، مومنین کی پیشانی کے اوپر ایمان کا اسٹیمپ مار دے گا، اور عصا کے ذریعے، لکڑی کے ذریعے کافر کے اوپر کفر کا فتوا دے دے گا، اسٹیمپ مار دے گا. مومن الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں. ان کے بعد کہا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. توبہ کا دروازہ بند. چوتھی نشانی یہ بتائی قیامت سے پہلے دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
दमिश्क की जामा मस्जिद के सफेद मनारे से उतरेंगे। रिवायत में आता है 2 कलर की चादर आपके जिस्म अथर के ऊपर होगी और सर के बालों से पानी टपकता होगा, हाथ में तलवार होगी। उसके बाद दमिश्क मुल्क शाम और इराक के दरमियान में बाबुल लुड करके एक जगह है, वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तलवार के झटके काने दज्जाल को जहन्नम रसीद करेंगे। उनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की हयाती में याजूज माजूज कौम निकलेगी। कुरान में इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द, अल्लाह उनको इतनी ताकत देगा सारी दुनिया के मीठे पानी के चश्मे को पी जाएंगे, सारी दुनिया के जानवरों को खा जाएंगे। याजूज माजूज, उनके दिमाग में तकब्बुर सवार होगा, वो कहेंगे जमीन वालों को खत्म किया, याजूज माजूज अपने तीरों को आसमान की तरफ फेंकेंगे, हम आसमान वालों को भी खत्म कर देंगे। हालांकि अल्लाह उनके तीरों को खून में रंग करके वापस कर देगा। याजूज माजूज बदगुमानी की बीमारी में मुब्तला होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के बारे में बद्दुआ करेंगे, अल्लाह उनको मुहलिक हलाक करने वाली बीमारी देगा। पूरी दुनिया की जमीन याजूज माजूज की बॉडी से भर जाएगी, ताफून घीन फैल जाएगा, प्लेग फैल जाएगा, बदबू फैल जाएगी। अल्लाह बड़े बड़े परिंदों को पैदा करेगा, अपनी चोंच के जरिए याजूज माजूज की बॉडी को उठाएंगे, दरिया में डालेंगे। आगे फरमाया अल्लाह आसमान से मुसलधार बारिश को उतारेगा। 2 कौल है, 40 दिन या 40 साल आसमान से बारिश होगी, जमीन अपनी पैदावार को उगल लेगी, जो बरकतें हैं वो बाहर आ जाएगी। एक अनार पूरी घर वालों फैमिली के लिए काफी होगा, एक उतनी का दूध पूरे परिवार के लिए काफी हो जाएगा। उनके बाद ईमान बिल गैब नहीं रहेगा, एक हवा चलेगी, मोमिनीन के ईमान और रूह को कब्ज किया जाएगा। उनके बाद फरमाया 3 धमाके होंगे, मशरिक में, मगरिब में और जजीरत अरब में जलजले आएंगे। ये जलजलों की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन छुपे हुए हैं, अल्लाह उनको निकाल देगा। उनके बाद आखिरी निशानी यमन से आग आएंगे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी बाकी रही यही मजमून को लेकर आगे चलेंगे। अल्लाह हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। ईद व आज़मन व जुमला जहां मीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।